اس کا بیان تو سب صاف ہو چکا. ہم اتنا نہیں جان سکتے جتنا خدا انہیں جانتا ہے. ہم اتنا انہیں پہچان نہیں سکتے جتنا خلفائے راشدین انہیں پہچانتے ہیں. ہم اتنا انہیں پہچان نہیں سکتے جتنا صحابہ و اہل بیت پہچانتے ہیں. جتنا ان کو اولیاء پہچانتے ہیں ہم اتنا نہیں پہچان سکتے ہیں. ہمارے قاصر ذہن کے اعتبار سے, ہماری قاصر سمجھ کے اعتبار سے جو ہمارے سامنے کتاب و سنت کی روشنی میں جو ان کا مقام و مرتبہ بیان ہوا ہے, قرآن و حدیث کی روشنی میں جو ان کا مقام و مرتبہ ہوا ہے, اولیاء صالحین نے جو اپنے کشف و ادراک سے جن کے مقام و مرتبے کو پہچانا ہے, ان کے بیان کردہ فرمودات کی روشنی میں ہم سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں کہ ایسا مقام ہوگا, ایسا مقام ہوگا, مگر یہ ہمارے سارے اندازے دھرے کے دھرے رہ جائیں گے. اس سے بھی بلند و بالا مقام رب ذوالجلال نے انہیں عطا فرمایا ہے. ہمارے لیے تو بس اتنا ہی کافی ہے کہ خدا نے ہمیں اس کا حبیب عطا فرمایا ہے, ان کے امتی خدا نے ہمیں بنایا ہے, اور ہم پر انعام فرمایا ہے کہ انعام جسے انعام لگتا ہے اسی کے لیے انعام ہوگا, دوسروں کے لیے انعام کیا ہوگا. تمام عالم میں کہا گیا سوائے ابلیس کے سبھی تو خوشیاں منا رہے ہیں, کہ دنیا میں سب کوئی خوشی منا رہا تھا. تاریخ ولادت کے مبارک موقع کے متعلق سے تاریخ میں روایت ملتی ہے کہ جب رسول اعظم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم دنیا میں تشریف لائے, اس وقت پر تمام عالم کے اندر خوشیوں کا اظہار ہو رہا تھا. ہر ہستی خوشی کا اظہار کر رہے تھے, ہر ذرہ خوشی سے مچلتا نظر آ رہا تھا. تمام عالم میں ایک نور سا پھیلا نظر آ رہا تھا. اس وقت پر اگر کوئی غمگین تھا, اس وقت پر اگر کوئی افسوس کر رہا تھا, اس وقت پر اگر کوئی دھاڑے مار مار کر کے رو رہا تھا, تو وہ ابلیس تھا جو رو رہا تھا. ابلیس دنیا میں 2 مرتبہ سب سے زیادہ رویا. ابلیس دنیا میں 2 مرتبہ سب سے زیادہ رویا ہے, نہ اس سے پہلے نہ اس کے بعد. ابلیس نے پھر کبھی رونا ہی نہیں ہوا ہے اس کو, ابلیس رویا ہی نہیں ہے. ابلیس 2 مرتبہ بہت زیادہ رویا ہے. ایک مرتبہ جب اسے فخرج فإنک رجیم وإن علیک لعنتی الی یوم الدین, جو اللہ نے فرمایا اے ابلیس تو نکل جا جنت سے اور تو مردود ہے, پھٹکارا ہوا ہے, قیامت تک تجھ پر میری پھٹکار و لعنت برس رہی ہوگی. جب اسے جنت سے نکال کر کے پھینک دیا گیا اس وقت پر وہ رویا تھا, اور اس کے بعد اگر رویا ہے جو رحمت للعالمین کے پیدا ہونے پر ہو رہا ہے. تو وہ رو رو کر کے تھک گیا. اس کے رونے کا بلوا آج کل کے لوگوں کے زبان ہی نکل رہا ہے کہ بھئی نہیں ایسا نہیں کرنا چاہیے, ایسا نہیں کرنا چاہیے, ایسا نہیں کرنا چاہیے. کیوں نہیں کرنا چاہیے؟ ابلیس بھی اس وقت پر رویا تھا. کیوں رویا تھا؟ کبھی مشرق میں رسول اللہ کی عظمت کا چرچا سنایا جا رہا ہے, کبھی مغرب میں رسول اللہ کی عظمت کا چرچا سنایا جا رہا ہے, کبھی شمال میں تو کبھی جنوب میں, کبھی زمین میں, کبھی سمندروں کے گہرائیوں میں, کبھی آسمانوں کی بلندی میں فرشتے رسول اللہ کو لے کر کے جا رہے ہیں. ان کے چہرے کے نورانیت کو دکھا رہے ہیں اور لوگوں کو بتا رہے ہیں, لوگوں دیکھو یہ خدا کے محبوب آخری نبی دنیا میں تشریف لا چکے, لوگوں دیکھو یہ خدا کے نبی آخری محبوب دنیا میں تشریف لا چکے. ان کی عظمتوں کو بیان کیا جا رہا تھا, ان کی رفعتوں کو بیان کیا جا رہا تھا. اس وقت پر ابلیس رو رو کے پریشان ہو رہا تھا. اور آج بھی ہم رسول اللہ کی عظمتوں کو بیان کرتے ہیں, آج بھی ہم رسول اللہ کی شان اقدس کو بیان کرتے ہیں, آج بھی ہم رسول اللہ کی رفعت کو بیان کرتے ہیں, ان کی شان حبیبی کو بیان کرتے ہیں, اور بالخصوص ان کی شان شفاعت کو, شان کریمی کو بیان کرتے ہیں. تو آج اس ابلیس کے چیلوں کے دلوں میں پریشانی پیدا ہو جاتی ہے, حیران ہو جاتے ہیں بھئی ایسا کیوں بیان کر رہے, ایسا کیوں بیان کر رہے ہیں. ہم اپنا تھوڑی بیان کر رہے ہیں, ہم تو وہی بتا رہے ہیں جو خدا نے ان کو مقام عطا فرمایا. اپنے گھر کی تھوڑی تعریف ہو رہی ہے, نہ اپنے آپ کی کوئی تعریف ہو رہی. تعریف اس کی ہو رہی ہے جسے تعریف کے قابل خدا نے بنایا. تعریف کے قابل جس ہستی کو خدا نے بنایا, اس کے حبیب کو خدا نے بنایا ہے, تو جسے لائق تعریف خدا نے بنایا ہے, جسے لائق تعظیم خدا نے بنایا ہے, جسے لائق تکریم خدا نے بنایا ہے, انہی کی تکریم بیان ہو رہی ہے, انہی کی تعظیم بیان ہو رہی ہے, انہی کی توقیر بیان ہو رہی ہے, اور کسی کی نہیں. جس کو خدا نے شان والا بنایا اسی شان والے نبی کی شان کو بیان کیا جاتا. یہی وہ چیز ہے جو آدم علیہ السلام سے لے کر کے ہمارے آقا مولا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے پہلے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے آنے تک کے ہر پیغمبر پر جن کی شان و عظمت کا اظہار کیا گیا ہے, ہر پیغمبر پر جو وحی کا نزول ہوا ان میں رسول اللہ کی شان کا بیان ہوتا رہا. پتہ کیا چلتا ہے, بیان خدا فرما رہا ہے. اس پیغام کو لے کر کے آنے والے سید الملائکہ جبرائیل امین ہے, اور پیغام کو مخلوق میں پھیلانے والے انبیاء اکرام کی ہستیاں ہیں. جو یہ مقام ہے جب انبیاء اکرام نے ہمارے آقا کی شان بیان فرمائی ہے, جب حضرت جبرائیل امین نے بیان فرمایا ہے, رب ذوالجلال نے بیان فرمایا ہے, تو آج ہمیں بیان کرنا کیسے غلط ہو سکتا ہے؟ آج ہم بیان کریں تو کیسے حرام ہو سکتا ہے؟ آج ہم ان کی شان و عظمت کا اظہار کریں تو کیسے حرام ہو سکتا ہے؟ پتہ یہی چلتا ہے کہ خوشی اس کے لیے ہے, انعام اس کے لیے ہے جو ایمان والا ہے. اللہ نے فرمایا لقد من اللہ علی المؤمنین, اللہ نے مومنوں پر انعام فرمایا.
ایمان والے ہی ان کو شان و عظمت اور ان کو فضل و احسان جانتے ہیں۔ ابلیس کہاں ایمان والا ہے؟ ابلیس کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا دشمن ہے، ان کی شان میں بے ادبی کرنے والا، خدا کا دشمن ہے، خدا کے فرمان کو نہیں ماننے والا، اوروں کو بھٹکانے والا ہے، جہنم کا کندہ بنانے والا ہے۔ اسے تکلیف ہو رہی ہے، تکلیف کسی کو نہیں ہوئی، نہ جبرائیل امین کو تکلیف ہوئی، نہ میکائیل علیہ السلام کو تکلیف ہوئی، نہ حضرت اسرافیل کو، نہ حضرت اسرائیل کو، نہ کسی فرشتے کو تکلیف ہوئی، کسی کو تکلیف ہوئی نہیں ہے۔ کبھی زمین روشن ہو رہی ہے، کبھی آسمان روشن ہو رہا ہے، کبھی مشرق و مغرب کے اندر روشنی پھیل رہی ہے، تو کبھی سمندر کے گہرائیوں کے اندر، اتاہ گہرائیوں کا اندر نور مصطفیٰ کی جھلکیں نظر آ رہی ہیں، نور مصطفیٰ کی روشنی نظر آ رہی ہے۔ تکلیف کسی کو نہیں ہو رہی ہے شان مصطفیٰ کے بیان سے، صرف ابلیس کو تکلیف ہو رہی تھی اس زمانے میں، اور آج بھی ابلیس کے چاہنے والوں کو یا ابلیس کے اتباع کرنے والوں کو تکلیف ہو رہی ہے۔ اور خوشیاں تو اس زمانے میں ساری مخلوق نے منایا تھا، اور آج بھی الحمدللہ ایمان والوں کے لیے خوشیوں ہی کا موقع ہے کہ ہم نبی کی شان بیان کرتے ہیں، خوشی کا اظہار کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا اے مومنو، تم پر اللہ کا انعام ہے کہ اللہ نے تمہیں نبی عطا فرمایا ہے، تمہارے درمیان اس کے پیغمبر کو بھیجا ہے، یعنی انعام رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا بھیجا جانا ہمارے لیے انعام ہے، اور ہمیں ان کا امتی بنایا جانا یہ ہمارے لیے بڑا انعام ہے۔ یہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ہستی سے جڑے انعامات کا اظہار کرنا، اور خود اللہ تعالیٰ نے انہیں رحمت بنا کر کے بھیجا۔ قرآن میں اس کا بیان فرما دیا، قرآن کا ایک ایک حرف نہ گھٹا سکا جا سکتا ہے، نہ بڑھایا جا سکتا ہے، نہ گھٹایا جا سکتا ہے۔ جب ہر حرف صحیح ہے تو ہر حرف کے بیان کے متعلق بھی سوچنا چاہیے۔ خدا فرما رہا ہے، خدا نے تمہیں جو انعام فرمایا، جو احسان فرمایا، جو رحمت عطا فرمائی، اس پر خوب خوشیوں کا اظہار کرو۔ تو رسول اللہ سے بڑی کوئی رحمت بھی ہے جو ہمیں ملی ہے؟ اس سے بڑی کوئی رحمت ہی نہیں ہے۔ تمام کائنات میں سب سے بڑی رحمت خدا نے جسے بنایا، اپنے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو بنایا ہے۔ جب وہ رحمت ہمیں ملی ہے تو کیوں خوشیوں کا اظہار نہ کیا جائے، کیوں خوشیوں کا اہتمام نہ کیا جائے؟ مومنوں کے لیے تو انعام ہے، خوشیوں کا اظہار ہے، مومنوں کے لیے تو سب کچھ ہے۔ جو مومن نہیں ہے، جو خوشی نہیں کر رہا ہے، وہ اپنے ایمان کی طرف سوچ کر کے دیکھے، دل کے گہرائیوں میں جھانک کر کے دیکھے کہ میرے دل میں کس کا جلوہ، کس کا بسیرا بسا ہوا ہے، کہیں شیطان کا مکر و فریب تو نہیں بسا ہوا ہے؟ رحمت للعالمین کے رحمت کے جلوے کیوں نظر نہیں آ رہے ہیں؟ رحمت للعالمین کے عظمت کے نور والے یہ ہمارے دل کی روشنی کیوں ہمیں نظر نہیں آ رہی ہے؟ ایمانی حلاوت و حرارت کیوں نظر نہیں آ رہی ہے؟ وہ اپنے دل کو دیکھے، وہ اپنے آپ کی اصلاح کرے کہ ہم کیوں پریشان ہیں، ہمیں کیوں خوشی نہیں ہو رہی ہے۔ پتہ چل جائے گا کہ خوشی نہ ہونے کا سبب اصل کیا ہے؟ ایمان ہے۔ ایمان جس کے پاس ہے اسے خوشی ضرور ہونے والی ہے۔ مومنوں پر انعام فرمایا۔ اللہ تعالیٰ یہاں فرما سکتا ہے لقد من اللہ علی الناس، فرما سکتا تھا لوگوں پر اللہ نے انعام فرمایا، یہ فرما سکتا تھا رب ذوالجلال، مگر اللہ نے مومنوں پر انعام کا اظہار فرما دیا۔ پتہ چلا کہ انعام ماننے والوں کے لیے بہت بڑا انعام ہے، جو نہیں مانتے ہیں وہ اپنی عاقبت برباد کرنے والے ہیں۔ الحمدللہ ہم انعام مانتے ہیں، اور جو رسول اللہ کو انعام مانتے ہیں وہ مومن ہوں گے، کیونکہ اللہ نے انہیں مومن بیان فرما دیا ہے۔ اس آیت مبارکہ سے ہمیں سمجھ میں آتا ہے کہ ہم رسول اللہ کو انعام مانتے ہیں، اس لیے ہمیں اللہ نے مومن بنایا ہے، اور انعام ہے رسول اللہ کیونکہ اللہ نے مومنوں ہی کے لیے انعام بنایا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر ہے کہ اللہ نے ہمیں اس کے حبیب کو چاہنے والا بنایا۔